آپ سارے لوگ خاموش ہو جائیں، یہ نبی کا جلسہ ہے، آپ اس طریقے سے اس کی بے ادبی نہ کریں۔ حضرات، بادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ آپ حضرات اتنی رات تک نبی کا جلسہ سماعت کر رہے ہیں، یہ آپ کی محبت کی ضمانت ہے، محبت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ لیکن آپ اس طرح سے نہ بولیں، اور جلسے میں زور سے بھی نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور نبی کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ تو یہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اے ایمان والو نبی کے ذکر سے بھی اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ نبی کا یہاں ذکر چل رہا اور تمہاری آوازیں اونچی ہوں گی نبی کے ذکر پر، تو میرے بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر آپ اور سنیے، آپ نے اتنی دیر سنا ہے تو اور تھوڑی دیر سنیں، اور اس کے بعد گھر جا کر خوب شور مچائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جامعہ قادریہ فیض القرآن کا عظیم الشان اجلاس ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ بے شک۔ الحمدللہ اس میں بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی، جس کو آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ بے شک۔ حضرات بڑی محنت کی ہے اس مدرسے میں قاری محمد دانش صاحب نے اور قاری عبد الرحمن صاحب نے۔ یہ مدرسے چلانا آسان کام نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو مدرسے چلاتے ہیں اور ان میں پڑھاتے ہیں۔ بے شک۔ تو قاری دانش صاحب نے بہترین مدرسے میں تعلیمی نظام بھی بنایا، اور ماشاءاللہ آج جو اس محنت کا پھل ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بے شک۔ اور آپ اس وقت بہترین جلسہ بھی سماعت کر رہے ہیں۔ جلسے میں بڑے اچھے مہمانوں کو قاری دانش صاحب نے دعوت دے کر بلایا۔ نقیب اعظم ہندوستان قاری یوسف رضا اسمبلی صاحب، آئے راشد نظامی صاحب، افضل رامپوری اور بھی دیگر شعراء خطبہ آئے، آپ نے سماعت کیا۔ شاید اس جلسہ کی آخری کڑی کے روپ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ قرآن کے حوالے سے چند باتیں بتاؤں گا اور اپنی تقریر ختم کروں گا۔ بہت زیادہ لمبی گفتگو آج مجھے نہیں کرنی ہے، ہاں یہ آپ کی محبتیں تھی، میں یہاں پر حاضر آ گیا۔ حضرات قرآن جو ہے مسلمان کو اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے، تمہارا ہتھیار ہے قرآن۔ نوجوانوں تم بھی سنو، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو تمہارے مقابلے میں بڑی بڑی حکومتیں تھیں۔ شروع سے دیکھیں آپ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو خود خاندان کے لوگوں نے مخالفت کری، خود اپنے خاندان کے لوگوں نے، چچاؤں نے مخالفت کری۔ نبی کی بات تو الگ ہے۔ دیکھیے نبی سے بڑا صبر بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور نبی سے زیادہ اللہ کو چاہنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ ہمارے نبی
کو اللہ نے اتنی پاور دی کہ ستانے والوں کے لیے اگر ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دیتے تو وہ تباہ ہو جاتے، لیکن میرے نبی نے پھر بھی ان کے پتھر کھائے، گالیاں کھائیں۔ میرے نبی نے ان سے تکلیف کے دنوں رات کہ جو انہوں نے پہاڑ، ظلم کے پہاڑ ڈھائے میرے نبی پر، وہ بھی سہے۔ لیکن حضرات ایک بات بتاؤں، اللہ نے اس قرآن کو اس وقت بھی ہتھیار بنایا تھا نبی کے لیے، اور یہ آج بھی ہتھیار ہے تمہارے لیے، اور یہ قیامت تک ہتھیار رہے گا مسلمانوں کے لیے۔ لیکن ہم نے اپنے ہتھیار کو چھوڑ دیا ہے۔ اسٹیج کے لوگ خاص توجہ فرمائیں، آپ لوگ ماشاءاللہ یہ ائمہ، حفاظ، قراء سب یہ تشریف رکھتے ہیں، سب نیک لوگ ہیں، ذی علم ہیں، ذی شعور ہیں۔ اللہ ان سبوں کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو تھوڑی سی بڑی کام کی باتیں میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ حضرات، اللہ نے تمہیں تنہا دنیا میں نہیں چھوڑا، اللہ نے دنیا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے تمہیں ایسا ہتھیار دیا ہے کہ جو ہتھیار کا مقابلہ آج بھی پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتی، اور اس ہتھیار کا نام ہے قرآن۔ اے ہے، واہ واہ واہ، بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا نام ہے قرآن۔ حضرات، کسی قوم کو دیکھیے مال کے اعتبار سے برتری حاصل ہوئی، کسی کو تعداد کی بنیاد پر، کسی کو فوج و سپاہ کی بنیاد پر۔ مسلمانوں، تم نے کبھی بھی کامیابی نہ فوج کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، نہ تعداد کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، نہ مال اور دولت کی بنیاد پہ حاصل کی ہے۔ جب جب تمہیں کامیابی ملی ہے، خدا کا فضل رہا ہے، اور پھر اس میں قرآن کا کمال رہا ہے۔ جب جب کامیابی ملی ہے، دیکھیے نہ بدر کے میدان میں تمہاری تعداد زیادہ تھی، نہ تمہارے پاس مال زیادہ تھا، تعداد بھی کم تھی، مال بھی کم تھا، مگر اللہ نے کامیابی دی تھی۔ ہر وقت دیکھیے، آج ہم جو فیل ہیں، جو فلاپ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے، پوری دنیا ہمیں تکلیف دے رہی ہے، پوری دنیا ہمیں ستا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہتھیار تو ہے ہمارے پاس، مگر ہتھیار کا استعمال کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے پوری دنیا ہمیں نوجوانوں مار رہی ہے، اس لیے نوجوانوں پوری دنیا ہمیں ڈس رہی ہے، اس لیے نوجوانوں پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو کے رہ گئے۔ تمہارے پاس رائفل ہو، اور اس رائفل کو آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں دفن کر کے ڈال دو، اس کے بعد میں تیرے گھر میں تیرا دشمن آئے گا، تو رائفل کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا ہے تو دشمن سے کیسے جیت پائے گا؟ رائفل ضرور ہے، مگر اس کا استعمال تجھے آتا نہیں، تو استعمال کرتا نہیں، تو نے ایک کونے میں ڈال دیا، اس پہ گرد و غبار آ گیا رائفل پہ، اس کے اوپر دھول جم چکی ہے۔ اب وہ کس کام کی تیری رائفل ہے جب تو اس کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا؟ اور سن، رائفل تیرے گھر میں ہو، روزانہ کیئر کرے، اس پر تیل لگائے، اس کی صاف صفائی کرے، اور پھر ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جائے، تو تیرے سامنے سے جو نکلے گا تجھے دیکھے گا، تیرے ہتھیار کو بھی دیکھے گا۔ اس سے پنگا نہیں لینا، اس کے پاس جو ہتھیار ہے بڑا خطرناک ہے۔ میرے بھائی، وہی ہتھیار اللہ نے جو تمہیں دیا قرآن، ہم نے کیا کیا کہ اپنی طاقوں میں سجا کے رکھ دیا، ہمارے قرآن پہ دھول چڑھ گیا، گرد و غبار چڑھ گیا، ہم تو اس کی کبھی تلاوت ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی تلاوت کر بھی لیا تو پھر ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ کاش ہم نے قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہوتا۔ میرے بھائی ذرا غور کرنا، خالی تلاوت کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ ایسے تو قرآن بہت لوگ پڑھتے ہیں، قرآن تو کافر بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، قرآن تو یہودی بھی آج کے زمانے میں ریسرچ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی قرآن کو پڑھ لیا کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں قرآن ایسے تو بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، مگر قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں تمہارے لیے قانون دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے تمہیں ایک میپ دیا ہے، میپ بولتے ہیں راستے کے نقشے کو، اور اس میپ کو اگر تلاش کرو گے تو قرآن کو، سورہ فاتحہ کو جب کھنگالو گے تو سورہ فاتحہ میں تیرا میپ مل جائے گا۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو میپ لگانا پڑتا ہے، وہ کلومیٹر کی دوری بتاتا ہے، کدھر کو جانا ہے وہ بتاتا ہے، راستہ کیسا ہے وہ بتاتا ہے۔ ویسے ہی قرآن میں ایک میپ ہے، جو وہ میپ کو تو لگا دے گا اور اپنی زندگی کو اس پر ڈال دے گا، تو یہ میپ تجھے بتائے گا جنت میں کیسے جانا ہے، کدھر ہو کے جانا ہے،
کیا کیا کر کے جانا ہے، اور اس میپ کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم۔